آج کتاب محسن بزبانی محسن کے صفحہ نمبر 109 سے آگے کا بیان ہے، جس کی ہیڈنگ ہماری چل رہی تھی۔ اب آگے ہیڈنگ ہے سفر بغداد شریف 2013۔ تو الحمدللہ زندگی میں ہر حال ہر جگہ شہنشاہ بغداد کا فیض بندہ ناچیز کے شامل حال رہا۔ خصوصاً 3 جنوری 2011 اپنی دربار میں نوازشات اور فیض کے بحر بے قرار سے سیراب کرنے کے بعد جو مصدع جاں فضا آپ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم نے دوست احباب کو بندے کے متعلق سنایا تھا، پاکستان واپس آنے کے بعد بھی اس کی گونج مسلسل 2 سال تک سنائی دیتی رہی۔ کسی کو خواب میں، کسی کو مراقبے میں، تو کسی کو جاگتی آنکھوں کوئی نہ کوئی پیغام، بشارت یا خوشخبری بندہ ناچیز کے متعلق حضور غوث اعظم مسلسل دیتے ہوئے اپنی زیارت سے مشرف بھی فرماتے رہے۔ مثلاً 1923 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیمسٹری میں PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ایشین مسلم ڈاکٹر میاں عبدالحمید صاحب، ان کے صاحبزادے جون سے وہ بندہ ناچیز سے بیعت ہوئے، وہ مشہور طبیب حکیم وجاہت حمید جون سے، وہ سابقہ امیر تبلیغی جماعت جوہر ٹاؤن بھی تھے، جنہوں نے عقائد دیوبند سے توبہ کرنے کے بعد عقائد اہل سنت کو اختیار کیا۔ تو طبیعت اور کیفیت میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ 6 جولائی 2012 کو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے وقت رو پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وجاہت حمید صاحب جن سے کہ میں بغداد شریف میں موجود ہوں اور وہاں جشن کا سماع ہے اور تمام عمارتوں پر سرخ رنگ کا گٹکا، جیسا کہ مجھے کہنے لگے جیسا کہ آپ کے آستانے پر لگا ہوا ہے، تو وہ وہاں عمارتوں پر لگا ہوا ہے، بغداد شریف کی عمارتوں پر، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے تخت بچھائے کسی کے استقبال میں اپنی اپنی بالکونیوں میں کھڑے ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے کسی بادشاہ کی آمد ہو۔ کہنے لگے منظر ایسا تھا وہ، تو جیسا انہوں نے کہا ہم نے اس کو لکھ دیا۔ تو اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے خواب میں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انتظامات میرے قبلہ پیر و مرشد کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب بندہ ناچیز چونکہ پہلے ہی آئندہ سال 2013 میں بغداد شریف عرس مبارک میں شمولیت کا پروگرام بنا چکا ہوا تھا، لہذا وجاہت صاحب نے خواب میں جو جشن کا سماں دیکھا، شاید ہماری عرس مبارک پر حاضری اسی کی تعبیر تھی کہ ہم ایک بار پھر سے 18 فروری 2013 بروز پیر 2 سال بعد رات 3 بجے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بغداد شریف روانگی کے لیے بورڈنگ اور امیگریشن سے فراغت کے بعد ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے روانگی کی اناؤنسمنٹ کے انتظار میں چائے پیتے باتیں کرتے وقت گزار رہے تھے۔
जबकि रफीक भट्टी और मोहम्मद सईद बंदा नाचीज के पांव दबाने में मसरूफ थे। उधर लंदन से हजूर गौसे आजम के उर्स में शमूलियत के लिए तशरीफ लाए हक नवाज साहब, वो भी पास बैठे चाय पी रहे थे। एक तरफ मेरी अहलिया उस्मा, मिसेस रफीक, शाहिदा और मिसेस हक नवाज तैयबा भी चाय नोश करते बातों में मसरूफ थी। खवातीन एक तरफ बैठी थी, हम लोग एक तरफ बैठे थे। हमें इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट से अबू धाबी में फ्लाइट ट्रांसफर के अमल से गुजरते हुए बगदाद शरीफ रवाना होना था, मगर चूंकि फ्लाइट मौसम की खराबी के बायस 2 घंटे लेट थी और उधर अबू धाबी में ट्रांजिट पीरियड भी सिर्फ 2 घंटे ही था। अब हम सब गहरी सोच में थे कि अब क्या होगा कि वहां का जो ट्रांजिट पीरियड है वो भी 2 घंटे है और फ्लाइट तो पहले ही 2 घंटे लेट हो चुकी है। क्योंकि जब हमारा जहाज अबू धाबी लैंड कर रहा होगा तो बगदाद शरीफ जाने वाला अगला जहाज जो है वो तो अबू धाबी से टेक ऑफ कर रहा होगा। अब जहन इसी कश्मकश में परेशान भी था, क्योंकि अबू धाबी से रोजाना एक ही फ्लाइट बगदाद शरीफ जाती थी और अगली फ्लाइट जो थी वो अभी 24 घंटे के बाद थी। अगर ये फ्लाइट निकल जाती तो वो 24 घंटे के बाद थी और उसमें भी सीट मिलने की गारंटी कोई नहीं थी। और इधर अबू धाबी में 24 घंटे गुजारते भी तो एयरपोर्ट पर कैसे गुजारते 24 घंटे, जबकि उधर बगदाद शरीफ में उर्स गौसे आजम की तकरीबात भी शुरू हो चुकी होती। गो कि हक नवाज साहब तसल्ली दे रहे थे कि आप परेशान ना हो हजूर, आप परेशान ना हो, इत्तेहाद एयरवेज वाले फ्लाइट लेट कर लेंगे, मगर इतने मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जाएंगे जिन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट की टिकटें खुद उन्होंने इशू की हैं। जहाज लेट है तो ये एयरलाइन की गलती है, इसमें हमारा क्या कसूर। खैर खुदा खुदा करके अनाउंसमेंट हुई कि अब आप जहाज में तशरीफ ले जा सकती हैं। अबू धाबी पहुंचते पहुंचते सुबह के 10:15 हो चुके थे। धड़कते दिलों के साथ बाहर डिपार्चर लाउंज की तरफ निकले और फ्लाइट टाइम टेबल के डिस्प्ले बोर्ड पर नजर पड़ी तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि बगदाद शरीफ जाने वाले जहाज ने अभी तक टेक ऑफ नहीं किया था। लास्ट एंड फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट जारी थी। टर्मिनल गेट दूर होने की वजह से आओ देखा न ताओ सब ने दौड़ लगा दी, क्योंकि लास्ट कॉल की अनाउंसमेंट दी जा चुकी हुई थी कि गेट बंद हो रहा है। अभी थोड़ी दूर भागे थे तो हमें ऐसे लगा जैसे हमें पीछे से कोई आवाजें दे रहे। पीछे मुड़कर देखा तो इस दौड़ में हम अकेले नहीं थे, बल्कि उसी फ्लाइट में 30-40 के करीब लोग, बूढ़े, बच्चे, खवातीन और भी थे जो हमारे साथ ही बगदाद शरीफ जा रहे थे। चंद बूढ़े बुजुर्गों ने हमें आवाज दी कि हमें छोड़ के ना जाना, हम भी बगदाद शरीफ उर्स में जा रहे हैं। हम लोगों ने भी दौड़ते हाँपते बगैर रुके उनको जवाब दिया, बुजुर्गों जितनी ताकत से दौड़ सकती हो दौड़ो, क्योंकि दौड़ तो अपनी अपनी। अब तो फाइनल कॉल पर बोर्डिंग गेट भी बंद होने जा रहा है। खैर तकरीबन 20-25 मिनट की दौड़ के बाद हम टर्मिनल बस में बैठे जहाज पर सवार होने जा रहे थे कि रफीक भट्टी साहब अचानक फरमाने लगे, हुजूर इनसे मिले, ये रिटायर्ड CCPO लाहौर असलम तरीन साहब ने। नजर उठा के देखा तो एक गोरा चिट्टा पठान पैंट कोट में मलबूस अपना हाथ आगे बढ़ाए मुझे देख रहा था। क्योंकि इन हजरत से लाहौर में पहले भी मिलादे पाक की चंद महाफिल में मुलाकात हो चुकी थी। गर्म जोशी से हाथ मिलाया, भैया आप कहाँ? तो वो कहने लगे, मैं भी बगदाद शरीफ हुजूर गौसे आजम के उर्स मुबारक पर जा रहा हूँ।
خیر کچھ ہی دیر میں ہمارا جہاز ہمیں لیے بغداد شریف کے مبارک سفر پر آسمان کی بلندیوں پر ہوا کے راستوں میں گم ہو چکا تھا۔ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیض اور توجہ سے ابھی لنگر غوثیہ تناول فرما کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایئر ہوسٹس کی اناؤنسمنٹ سنائی دی۔ ہم چند ہی منٹوں میں بغداد کے صدام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہیں۔ کھڑکیوں سے بغداد شریف کی مقدس سرزمین نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ یہاں ہو سکتا ہے اس مقام پر کسی قاری کے ذہن میں جو یہ کتاب پڑھنے والا ہے یہ بات آ سکتی ہے کہ اتحاد ایئر ویز کے میل کو بابا جی صاحب اور غوث اعظم کے لنگر اور تواضع سے کیوں نسبت دی گئی؟ تو عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پر ایک نوجوان مسافر حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے مریدین سے فرمایا کہ اس کو لنگر خانے سے لنگر شریف کھلا دو۔ وہ نوجوان جب لنگر شریف کھا چکا تو اس کو اپنے پیر و مرشد کے آستانے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا شیخ معظم، اس قدر لنگر شریف کھلانے کا، اس قدر عمدہ لنگر شریف کھلانے کا شکریہ۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مریدین کو برا لگا کہ لنگر تو ہمارے شیخ کے آستانے سے کھایا اور شکریہ اپنے شیخ کا ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت سے جب تمام ماجرا عرض کیا تو آپ نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ عرض کی گئی وہ تو جا چکا۔ آپ فرمانے لگے جاؤ اور اسے ڈھونڈو، اگر طریقت سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو۔ بہرحال روحانیت کی دنیا میں بزرگان دین سے طریقت کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا کہ فیض کہیں سے ملے مگر اس کو منسوب اپنے شیخ معظم اور مربی ہی سے کرنا چاہیے۔ خیر آج ہم ایک مرتبہ پھر بغداد شریف کی سرزمین پر موجود تھے جب ایئرپورٹ ٹرانسفر بس کے ذریعے ٹیکسی سٹینڈ سے 2 عدد ٹیکسیاں لے کر مختلف سڑکوں سے گزرتے آزمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے، تب اس بات کا احساس ہوا کہ گزشتہ 2 سالوں میں بہت تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ پیسے کی ریل پیل نظر آ رہی تھی۔ جہاں 2010 میں کوئی نئی گاڑی شاز و نادر ہی دکھائی دیتی تھی، اب وہاں ہر دوسری گاڑی نئے ماڈل اور نئے برانڈ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دریائے دجلہ کو عبور کرتے دور سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر نظر ٹکاتے ہم کاظمیہ سے آزمیہ پہنچ چکے تھے۔ اس مرتبہ ہوٹل فندق نازنین میں ایک دن گزار کر اگلے دن طریق امشد جہر محلہ بطوعین کے ہوٹل فندق بابا کرکڑ میں منتقل ہو گئے۔ ہوٹل تبدیل کر لیا۔ دریائے دجلہ کا ذکر ہوا تو 3 اکتوبر 2012 کا دن یاد آ گیا۔ 3 اکتوبر 2012 کا دن یاد آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بندہ ناچیز نے خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دریا کنارے ایک بیڑے کے عرشے پر عصا کی طرح چپو ہاتھ میں پکڑے شاہانہ انداز میں بادشاہوں کی مانند کھڑی ہیں۔ یہ خواب میں نے 3 اکتوبر 2012 کو دیکھا تھا۔ خیر ہوٹل پہنچتے پہنچتے چونکہ دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور مسلسل جاگنے سے حالت بھی دگرگوں تھی، آرام کرنے سے قبل سامنے ایک ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھایا۔ رفیق بھٹی اور سعید صاحب سے عرض کیا کہ آپ لوگ باب الشیخ یعنی حضور غوث اعظم کے آستانے پر جا کر عرس کی تقریبات کا ٹائم ٹیبل لے آئیں کہ وہاں پروگرام کیسے کیا ہے، تو آپ کے آنے تک ہم لوگ کچھ دیر سو لیتی ہیں۔ عشاء کے وقت میری اہلیہ کہنے لگی کہ ڈنر کے لیے پچھلی مرتبہ والے مطعم الجنہ نامی ریسٹورنٹ کی طرف چلتی ہیں۔ وہاں نکلے
اب رات ہو رہی تھی، پریشانی تھی کہ بھئی رفیق صاحب اور سعید صاحب کا کچھ عطا پتہ ہی معلوم نہیں۔ بہرحال میرا اندازہ صحیح نکلا، جب سامنے سے آتی ٹیکسی میں بانکے حال پریشان، حواس باختہ اور رنگ زرد رفیق بھٹی اور سعید صاحب ہم لوگوں کو سڑک پر جاتا دیکھ کر چیختے چلاتے ہاتھ ہلاتے ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہتے سنائی دیے، روکو روکو، یہی ہے ہماری منزل، ہمارا ہوٹل اسی ایریا میں تھا۔ اور لپکتے لٹکتے چھلانگے لگاتے ہمارے سامنے آ ٹپکے اور عرض کرنے لگے، حضور ہوٹل کا نام، پتہ اور راستہ بھولنے کی برکت سے، کیونکہ وہ جب گئے تھے حضور غوث اعظم کے آستانے پر عرس مبارک کا سکیجول اور ٹائم ٹیبل لینے کے لیے تقریبات کا، تو وہ اپنے ہوٹل کا بجائے اسی کے نام، پتہ، ایڈریس ساتھ لے کے جاتے۔ ابھی تو ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، وہ ویسے ٹیکسی پر بیٹھ کر وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ہوٹل کس علاقے میں، نام بھی بھول گئے ہوٹل کا۔ اب ٹیکسی والے کو کیا کہتے کہ ہم نے کس علاقے میں جانا ہے اپنے ہوٹل میں؟ تو ہانپ رہے تھے وہ، عرض کرنے لگے، حضور ہوٹل کا نام، پتہ اور راستہ بھولنے کی برکت سے ٹیکسی ڈرائیور ہمیں تمام بغداد شریف پھرا لایا۔ خیر کھانا کھا کر ہوٹل واپس پہنچے، دوستوں سے عرس مبارک کی تقریبات کا ٹائم ٹیبل پوچھا، چائے پی اور سو گئے کہ صبح دربار شریف پر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔